تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے اور حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا انتہائی خوبصورت پروگرام طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہماری شخصیت ہے، جی ہاں، آج کی ہماری جو شخصیت ہے نا، وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور مفتی اسلام بھی ہے۔ ناظرین کرام، خطیب ایسے کہ محفلوں میں جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے لہجے کی سچائی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتی ہے۔ جب آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور جب اسلامی مقدسات پر حملے ہوتے ہیں تو آپ کی صدائے حق سے باطل کے ایوان کانپ اٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی ہماری محبوب شخصیت ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد القادری الازہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، آپ تمامی حضرات کی دعائیں۔ ماشاءاللہ، میرے لیے تو مفتی صاحب یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سوالات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ناظرین کرام، ایسی شخصیت کے پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یقین مانیں دل چاہتا ہے کہ بندہ سنتا رہے۔ آج ہم نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، لیکن آغاز میں ہم کچھ سوالات کریں گے جو خاص طور پر آپ ہی سے متعلق ہوں گے۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو میں پھر آغاز کروں۔ جزاک اللہ۔ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کا آبائی شہر کون سا ہے اور کس برادری سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میں مشکور و ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اور جس طرح سے آپ نے مجھ سے یہ طلب فرمایا میرے متعلق معلومات کا، سب سے پہلے میں اس بات کی آپ کو آگاہی دے دوں، میں وہ چیز نہیں ہوں کہ جس کو پہچانا جائے یا جس کو دیکھا جائے۔ ہماری جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے بھی یہ اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن اسی سے کرانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جس سے حضرت بیدم وارثی نے کہا تھا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، واہ واہ واہ، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اصل شناخت تو یہ ہے، باقی جو پرسنل سوالات ہیں انٹرسٹ کے لیے اگر آپ نے سوال کیا یا ناظرین آپ کے چاہتے ہیں تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں ہندوستان کے صوبہ کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش کرناٹک کا ایک شہر ہے ہبلی، اس کے قریب میں ایک قصبہ ہے تڑس نام سے، وہاں ہماری ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ ویسے میرے والد گرامی بڑے عالم دین، اور وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے کیرلا سے۔ صوبہ کیرلا ایک ہندوستان کا علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ اپنی دینی خدمات کے لیے کرناٹک میں آ کر کے بسے، بلکہ میرے دادا ہی آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم وہیں آباد ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر جہاں تک آپ نے برادری کے متعلق سوال کیا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارا خاندانی وتیرہ یہ رہا ہے۔ میرے والد گرامی اس بات سے ہمیں منع کرتے تھے کہ نسب لوگوں کے پاس ظاہر کر کے اپنی فوقیت
بتانا یہ مناسب نہیں. کبھی انہوں نے بھی اس چیز کا ہم لوگوں کو حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی اظہار کرتے. لیکن الحمدللہ میرا خاندان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں اللہ اکبر میرے والد گرامی کے خاندان میں. ماشاء اللہ ماشاء تو یہ علماء کا خاندان رہا ہے اور ہمارا سلسلہ نسب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے. یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کوئی اپنے خاندان کے پہلے عالم یا مفتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 148 الحمدللہ. علماء آپ کے خاندان میں ماشاء اللہ ہیں. بلکہ میری تقریباً 8 پشتوں تک میں جانتا ہوں جو سب عالم دین ہیں، ماشاء اللہ. اور ان کی لکھی ہوئی تفاسیر قرآن بھی ہیں اور کئی کتب ہیں. الحمدللہ یہ دینی ماحول کئی صدیوں سے ہمارے گھر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ میں چاہوں گا خاص طور پر آپ اپنے والد گرامی، چونکہ وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، جی، زبردست عالم دین ہے، تو ان کا تعارف آپ ارشاد فرمائیں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن رضوی مصباحی علیہ الرحمہ وفات پا چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحم و کرم فرمائے. آمین آمین. بچپن سے ہی اپنے والد سے پڑھتے رہے. میرے دادا بھی بڑے عالم دین تھے، شہر کے قاضی بھی تھے، اور اس وقت ہمارے والد گرامی پڑھنے کے لیے باہر کہیں جانا چاہتے تھے. تو اس وقت میرے والد کے ایک استاد تھے مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ساتھ ان کو راجستھان لے گئے. اچھا. اور وہاں پھر کمیٹی کے کچھ معاملات ہوئے تو حضرت ہمارے والد کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب ان کی عمر اللہ 9 سال کی تھی. میرے والد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میرے سامنے ایسی دقتیں تھیں کہ کمیٹی والے میرے استاد کے نام پر مجھ کو بھی کہنے لگے کہ تمہارے جو استاد لے کر کے آئے تھے وہ چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کرناٹک سے آئے ہو راجستھان. ان کا بڑی مشقتوں کا سفر تھا، انہوں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جگہ پر خط لکھے، ایک بریلی شریف میں منظر اسلام، اور ایک مراد آباد حضور صدر الافاضل کا جو ادارہ تھا، اور اس کے بعد پھر ایک جامعہ اشرفیہ مبارک پور. کہ اس وقت خطوط لکھے جاتے تھے، جواب بھی آتے تھے. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آیا کہ بیٹا آپ آ سکتے ہو، ہمارے ہاں داخلہ لے سکتے ہو. تو یہ تنہا ہم اپنے والد کو بتائے بغیر اشرفیہ پہنچ گئے، مبارک پور اعظم گڑھ، اور دقتوں کا سفر تھا. فرماتے ہیں کہ داخلہ میرا ہو گیا، میں بڑی خوشی سے حضرت کی شاگردی میں رہا، پڑھائی چل رہی تھی. پھر ہمارے دادا کو بعد میں خبر ہوئی کہ مولانا تقی الدین صاحب ہمارے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ یہ حالات ہوئے. پھر رابطہ ہوا تو خط آیا کہ بیٹا تم واپس چلے آؤ. اب ہمارے والد صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں اب مجھے جانا نہیں ہے. ہمارے دادا مزاج کے بڑے سخت تھے اور پابند شرابی اتنے کہ بہت چھوٹی چیزوں پر بھی بہت سختی فرمایا کرتے. اللہ. تو ہمارے والد گرامی کو دادا نے بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہمارے بیٹے کو آپ واپس بھیج دیجئے. اللہ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارا درس ہے جو نئے طلباء ہیں ان کے لیے. جی. تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ بلاتے ہیں ہمارے والد کو. چھوٹی عمر تھی، کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے والد کا خط آیا ہے، تمہیں وہ بلا رہے ہیں، واپس چلے جاؤ. وہ کچھ ناراض لگتے ہیں، وہ یہاں پڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ کی ایک امیج الگ تھی. بہت الگ انداز سے سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت دور علاقہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہمارے والد نے کہا حضور اگر میں وہاں چلا گیا تو پھر واپس میری تعلیم یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ میرے دادا شافعی ہیں، میری دادی بھی شافعی ہیں. تو شافعی المسلک ہمارے ہاں چلتا بھی رہا. ہمارے والد گرامی جو ہے حضور حافظ ملت کی ابتدا میں وہ حنفی تھے. اللہ. تو ان کو پرسنل شوق بھی تھا کہ یہ حنفی مذہب میں تعلیم حاصل کی جائے. تو آپ نے کہا کہ حضور آپ سنبھال لیجئے ہمارے والد صاحب کو. تو حافظ ملت نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہمارے پاس، ہم اس کو اچھا بنائیں گے. ہمارے دادا کا ایک سخت ترین خط آیا. اللہ. کہا کہ میں خود بھی عالم ہوں، میں اپنے بیٹے کو کیسے بنا سکتا ہوں جانتا ہوں. آپ اگر ہمارے بیٹے کو واپس نہیں بھیجیں گے تو میں آپ کے مدرسے کو بند کروا دوں گا یا میں بہت بڑا ایکشن لے لوں گا.
تو یہ خط جب پہنچا حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ تو گھبرائے، کمیٹی والے بھی تھے اس وقت. انہوں نے کہا کمیٹی والوں نے کہ حضور ایک بچے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ صاحب کون ہیں، کیا معلوم ہے اتنا خط سختی کے ساتھ لکھے ہیں. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے والد کو بلاتے ہیں حضور حافظ ملت، فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے والد جو ہے یہ اتنا سخت خط لکھتے ہیں. تو ہمارے والد کہتے ہیں کہ میں حضور حافظ ملت کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے حضور، میرے والد کا حکم اور آپ کا حکم، لیکن میں جا رہا ہوں. جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر میری لائن چینج ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ اکبر. تو حافظ ملت فرماتے ہیں ان کو سینے سے لگا لیا اور وہیں بیٹھ کر کے ہمارے دادا کو انہوں نے خط لکھا، آپ کا بیٹا ہے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، آپ جو ایکشن لے سکتے ہیں لے لیجیے، ہم اس کو نہیں بھیجیں گے. 6 سال تک نہیں بھیجا ان. 6 سال تک، کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھی ہر شعبان میں سارے طلبہ چلے جاتے تھے، لیکن میرے والد کو حضور حافظ ملت اپنے گھر میں رکھتے تھے. ایسی شفقتیں تھیں، ایسی شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں. لیکن اس کے بعد ہمارے دادا کو جب یہ خط آیا تو مسکرا کر کے رکھ دیے. کہا کہ جب اتنی زیادہ شفقت کرنے والا استاد ہو تو وہاں سے بلانا مناسب بھی نہیں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. تو اس کے بعد پھر ان کی تعلیم تقریباً وہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مکمل ہوئی اور وہیں پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ساری چیزیں وہ ہمیں نقل کیا کرتے تھے. پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت بھی لیا اور کچھ اجازتیں بھی لی، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن آئے. اور ہمارے علاقے کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنوب ہند کا جو علاقہ ہے وہاں کے پہلے مصباحی عالم دین تھے میرے. صحیح. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ساری چیزیں اسی میں گزر جائیں گی. صحیح. وہ پھر وہاں سے مصر جانا چاہتے تھے جامعہ ازہر. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے دادی جو ہے ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتی، وہ بہت بڑی عالمہ تھیں، شافعی المسلک کی. ماشاءاللہ. انہوں نے ہمارے والد سے کہا کہ جانا ہے تو پہلے اس بزرگ سے اجازت لے لو. اس بزرگ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ جذب میں رہتے کبھی، اور ہمارے علاقے کی سنیت کے لیے بہت بڑا کردار ہے حضرت پیر مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے پاس گئے یہ اور جا کر کے ان سے کہا کہ حضور میں عالم بن کر کے آیا ہوں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے، جامعہ ازہر مصر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پیٹھ پر مارا اور کہا کہ کیا وہاں مرنے جائے گا؟ اللہ. جاؤ بچوں کو پڑھاؤ، امامت کرو اور گھر چلاؤ. 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یہی کیا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ، ہمارے والد کے ساتھ 3 لوگ جا رہے تھے مصر. اس وقت پانی کی جہاز سے جاتے تھے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے منع کیا تو ہمارے والد واپس آئے. اپنی ماں سے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے. ہماری دادی محترمہ نے کہا کہ اگر اس بزرگ نے منع کیا ہے تو میری بھی اجازت. ہمارے والد فرماتے ہیں کہ میں بہت اس وقت ایسا محسوس کرتا رہا کہ میری اتنی خواہش تھی، ان لوگوں نے مجھے جانے سے روک دیا. بہرحال جو بھی مصلحت رہی. 1 مہینہ گزرا تھا، ان کے 2 ساتھی جو جانے والے تھے وہ چلے گئے. لیکن مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ جس جہاز سے یہ لوگ گئے تھے اس میں پلیگ کی بیماری پھیل گئی. اللہ اکبر. اور 1 2 نہیں، کئی لوگوں کی موتیں اس میں ہوئی اور ان کو وہیں کفن پہنا کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا. اللہ. ہمارے والد ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ اس بزرگ کی دوربین نگاہوں نے دیکھا ہوگا. کیا بات. اور یہی فرماتے تھے وہ کہ کیا وہاں کیا کرنے. بہرحال یہ ان کی ایک مختصر سی میں نے آپ کے سامنے زندگی رکھی. بڑے سادہ مزاج تھے، کبھی نام و نمود کی کوشش نہیں کیا، نہ اسٹیجوں پر جاتے، نہ پوسٹر میں نام پسند کرتے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق تھے، اور زندگی پر الحمدللہ ایسے عمل کیا. ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی سختی کے ساتھ نمازوں کی پابندی گھر میں، کہ اگر عورتوں میں سے اگر کوئی فجر کی نماز میں نہ اٹھے تو ہمارے گھر میں کھانا بنانے کی اس کو اجازت بھی نہیں دی جاتی. اللہ اکبر. یہ الحمدللہ انہوں نے پابندی بہت مینٹین کیا. اور آخری وقت تک جہاں تک میرے علم میں ہے ان کی بہت الحمدللہ، اب کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رمضان المبارکہ میں ہر 3 دن پر ختم قرآن کرتے تھے. اچھا. اور پھر 17ویں رمضان آتی تو صبح بیٹھ کر کے رات تک پورا 1 ختم کر لیتے تھے. اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ ان کی تربیتیں ہیں ہمارے ساتھ، ان کی شفقتیں ہیں، اور ہمیشہ اس سادہ مزاجی کے ساتھ انہوں نے زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام،
سوچتا ہوں کہ جن کے والد گرامی اتنے زبردست بزرگ ہوں، اتنی سادہ طبیعت اور شریعت پر عملداری اتنے خوبصورت انداز سے ہو، اتنی پابندی سے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد نے تو اتنا شاندار، اتنا زبردست ہونا ہی تھا کہ گھر سے ہی الحمدللہ یہ کہتے ہیں نا جیسا بیج آپ ڈالیں گے ویسی فصل تیار ہوگی. تو ماشاءاللہ آج مفتی سلمان اظہری صاحب یہ ان کے والد گرامی بلکہ یوں کہیے کہ والدین کی تقوی و پرہیزگاری کا ثمر نظر آتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں نا کہ شادی کس عمر میں ہوئی آپ کی اور اللہ پاک نے اولاد سے بھی نوازا ہے، تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. میری تعلیم جب وہاں سے مکمل کر کے آیا تھا جامعہ ازہر سے،